السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم اسحاق پاشا اور باورچی کو دیکھتے ہیں۔ اسحاق پاشا اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بتاؤ کتنے بار سے تم چولہے پر کھانا پکا رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے 20 بار سے میرے پاشا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، ظاہر ہے 20 برس میں انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، غداری بھی اور وفاداری بھی، اقرار کرنا بھی اور بھلائی کے لیے راز چھپانا بھی۔ اس پر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، اللہ کے حکم سے میرے پاشا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، بالکل اللہ کے حکم سے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا کسی کو معلوم ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، نہیں میرے پاشا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ ہے اور میں فوراً حاضر ہو گیا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، تم نے اچھا کیا، اب تک تمہیں کھانے کا کام سونپا جاتا رہا، لیکن آج تمہیں سلطنت کا ایک کام دیا جائے گا، کیا تم تیار ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم میرے پاشا، اللہ کے حکم سے میں اسے نبھا لوں گا میرے پاشا، فکر مت کیجیے۔ اسحاق پاشا اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، سلطان معظم نے ہمارے شہزادے بایزید کو ایک فریضہ سونپا ہے جس سے واپسی شاید ممکن نہ ہو، ایسا خطرناک فریضہ، لیکن ہمارا شہزادہ اس فریضے پر ہرگز نہیں جائے گا۔ اس پر وہ شخص ڈری ہوئی حالت کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں کر سکتا میرے پاشا۔ اسحاق پاشا اسے کہتے ہیں، خاموش رہو، بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، خوف زدہ مت ہو، شہزادہ بایزید میرے بیٹے کی مانند ہے، مگر اسے نہیں جانا ہوگا، صرف کچھ عرصے کے لیے، تقریباً 10 دن آرام کرے گا اور پھر شیر کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ میں نے اچھی طرح تحقیق کی ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ شخص تم ہی ہو جو باورچی خانے کی جڑی بوٹیوں کا علم رکھتا ہے، کیا یہ درست نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہے میرے پاشا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، تو وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کر لاؤ گے جو ہمارے شہزادے کو آرام دے اور رات کے کھانے میں ان کے شوربے میں ملا دو گے، پھر اپنی زبان کو بند رکھنا، ہمارے شہزادے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ شخص ڈری ہوئی حالت کے ساتھ کہتا ہے، جو آپ کا حکم میرے پاشا۔ ادھر جنگل کے اندر ہم ولاد اور پیدری کو دیکھتے ہیں۔ پیدری ولاد سے کہتا ہے، شہر کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، اندر آنا اور باہر جانا تقریباً ناممکن ہے۔ ولاد کہتا ہے، تو پھر تم ناکام ہو گئے۔ یہ سنتے ہوئے پیدری اس سے کہتا ہے، صرف میں نہیں، تم بھی ناکام ہو جاتے ولاد۔ یہ سنتے ہوئے ولاد ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ڈریگون وہاں پر پہنچتا ہے۔ پیدری یہ دیکھتے ہوئے حیرانگی کے ساتھ ولاد سے پوچھتا ہے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس پر ولاد کہتا ہے، میں نے اسے وہ کام سونپا تھا جس میں تم ناکام رہے۔ ولاد ڈریگون سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں کسی نے دیکھا؟ ڈریگون کہتا ہے، ہرگز نہیں ولاد۔ ادھر ہم شہزادے بایزید کو خیمے کے اندر دیکھتے ہیں جو بادشاہ ماتیاس کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران باورچی اپنے ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ہوئے آتا ہے جس کے اندر شوربہ اور روٹی موجود ہوتی ہے۔ باورچی شہزادے بایزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے شہزادے، میں آپ کا شوربہ لے کر آیا ہوں، اور یہ کہتے ساتھ اس پلیٹ کو میز پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ کے کانپنے کی وجہ سے شوربہ تھوڑا برتن سے باہر گر جاتا ہے۔ شہزادے بایزید جیسے ان کی جانب دیکھتے ہیں، باورچی ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے شہزادے، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ کہتے ساتھ جیسے وہ واپس جانے لگتا ہے، بایزید ان کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، سلیم آغا۔ سلیم آغا ان کی جانب ڈری ہوئی حالت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، حکم کریں شہزادے۔ بایزید کہتے ہیں، دراصل آپ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے ساتھی یمان نے امانت پہنچا دی تھی، میں جانتا ہوں کہ آپ اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، ہم آ کر تعزیت بھی نہ کر سکے۔ سلیم آغا کہتا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے شہزادے۔ بایزید کہتے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہچکائیے گا نہیں۔ اس کے بعد بایزید اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس پلیٹ کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ سلیم آغا مسلسل ان کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر شہزادے بایزید انہیں وہاں سے جانے کو کہتے ہیں۔ ادھر ڈریگن ولاد سے کہتا ہے، میں نے بارود لانے والے مزدوروں کا انتظام کر لیا تھا، انہوں نے کام بھی کر دیا۔ ولاد پوچھتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں؟ اس پر ڈریگن کہتا ہے، 3 گاڑیاں۔ ولاد کہتا ہے، یہ اس سپاہی کے لیے، یہ اس کے لیے۔ پیدری یہ سب دیکھتے ہوئے کافی حیران ہوتا ہے اور ولاد کی جانب مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ولاد اس کی جانب دیکھ کر کہتا ہے، ضرور کمانڈر۔ ادھر اسحاق پاشا اسی باورچی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے سارے معاملے کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں۔ باورچی کہتا ہے، جیسا آپ نے حکم دیا تھا میرے پاشا، میں نے شوربہ دے دی ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں، کیا ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے میرے پاشا؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں، اب اچھے برے کو چھوڑو، تم پہلے یہ بتاؤ، کیا ہمارے شہزادے نے شوربہ پی لیا ہے؟ باورچی کہتے ہیں، جب میں خیمے سے نکل رہا تھا تو وہ چمچ اٹھا رہے تھے میرے پاشا، انہوں نے پی لیا ہوگا میرے پاشا۔ اسحاق پاشا ان سے کہتے ہیں، یہ زہر جو میں نے ڈالا ہے، اس سے ہمارے شہزادے کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا نا؟ سلیم آغا کہتا ہے، نہیں میرے پاشا، یہ زہر نہیں، جڑی بوٹی ہے، ماندرے کی ایک جڑی بوٹی، میں نے بالکل صحیح مقدار ڈالی ہے، لیکن کیا میں نے یہ صحیح کیا یا غلط، مجھے اس کا نہیں معلوم میرے پاشا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، اگر تم نے ذرا سی بھی اور بات کی تو یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا سلیم آغا، لیکن اگر ہمارے شہزادے اس معاملے سے اللہ کے فضل سے صحیح سلامت بچ نکلے تو پھر میں تمہیں اس کا دگنا انعام بھی دوں گا۔ ادھر ولاد پیدری سے کہتا ہے، وہ توپیں یہاں ڈال رہے ہیں، لیکن بارودوں اور گولے دوسری جگہ سے آ رہے ہیں، میں نے ڈریگن کو وہاں بھیج دیا، ہم نے بارود بدل دیا، تمام توپیں ایک ہی وقت میں پھٹ جائیں گی، یہ کام ڈریگن نے کیا، افلاکی سپاہی، ایک آدمی کی فوج۔ یہ سن کر پیدری اپنی بتی سے نکالتے ہوئے کہتا ہے، بہت خوب، یعنی اس صورت میں اگر عثمانیوں کا سب سے طاقتور ہتھیار یعنی توپیں تباہ ہو گئیں
ولاد کہتا ہے تو عثمانی بھی نہیں بچیں گے۔ ادھر اسحاق پاشا شہزادے بایزید کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ میں کافی گھبراہٹ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ خیمے کے اندر چراغ جلنے پر اسحاق پاشا کہتے ہیں یا اللہ، ان کا چراغ ابھی تک جل رہا ہے، کیا اس نے شوربہ نہیں پیا؟ تبھی ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے عمر جیسے ہی آ کر ان کو پکارتا ہے۔ اسحاق پاشا کافی ڈر جاتے ہیں اور ڈرے ہوئے لہجے کے ساتھ ان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارا یہ کیا کام ہے؟ عمر کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا میرے پاشا، مجھے فکر ہوئی۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں تمہیں مجھ جیسے بڑی آدمی کی کیا فکر ہوئی؟ عمر کہتا ہے میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس پر اسحاق پاشا کہتے ہیں بایزید کو، بایزید صبح روانہ ہو جائے گا تو میں نے اسے الوداع نہیں کہہ سکا، میں آیا تو دیکھا اس کے چراغ ابھی تک جل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اسی لیے اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ عمر کہتا ہے اکٹھے چلتے ہیں میرے پاشا۔ اس پر اسحاق پاشا کہتے ہیں ہاں اکٹھے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر اور اسحاق پاشا خیمے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے شہزادے بایزید کو پکارتے ہیں، شہزادے بایزید کے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ 3-4 بار انہیں آواز دینے کے بعد اسحاق پاشا کافی گھبراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ خیر۔ اس پر عمر کہتے ہیں کافی وقت ہو گیا میرے پاشا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہزادے اندر سو رہے ہوں۔ اسحاق پاشا ان سے کہتے ہیں میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے وہ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادے بایزید کے ساتھ سلطان محمد بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں محمود پاشا بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اسحاق پاشا کے چہرے کا رنگ اتر سے جاتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا کسی نے اجازت دی ہے اسحاق؟ اسحاق پاشا آگے بڑھتے ہوئے فکری لہجے کے ساتھ کہتے ہیں مجھے شہزادے کی فکر تھی میرے سلطان، وہ کل روانہ ہوں گے اس لیے میں نے باہر سے آواز دی، لیکن اس پر سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، بے چین مت ہو، آرام سے۔ سلطان اسحاق پاشا سے کہتے ہیں میں بھی بایزید کی طرف چل پڑا، وہ مہم کا کھانا مجھ سے الگ کھا رہا تھا، اس کا شوربہ اہم ہے، شکر ہے کہ اس شوربے کو پینے سے پہلے میں پہنچ گیا۔ اسحاق ادھر لاؤ ذرا شوربے کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنی نظریں اسحاق پاشا کی جانب کرتے ہیں۔ اسحاق پاشا بغیر کچھ کہے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے دوبارہ کہتے ہیں کہ مجھے دو اسحاق۔ اسحاق پاشا اس شوربے کو دیکھنے کے بعد سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں اسحاق مجھے شوربہ بھی اور انتقام بھی ٹھنڈا ہی پسند ہے، تم تو جانتے ہی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان شوربے کو پینے کے لیے چمچ کو اٹھا لیتے ہیں۔ ادھر سلیم آغا کھانا تیار کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتے ہیں سلیم آغا تم ان کاموں میں کہاں پڑ گئے؟ تبھی ہم دیکھتے ہیں حسین آغا پیچھے سے آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ سلیم آغا ڈری ہوئی حالت کے ساتھ کہتا ہے حسین آغا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حسین آغا آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں تو تم ہمارے شہزادے کو زہر دینے کی کوشش کرو گے؟ ہاں غافل، تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، چلو۔ ادھر سلطان کو دکھایا جاتا ہے جو چمچ کو شوربے سے بھر لیتے ہیں اور جیسے ہی اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں اسحاق پاشا ان کو روک لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں میرے سلطان شوربہ مت پیئے۔ شہزادے بایزید سلطان کی جانب کافی حیرانگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں تو کیا تم پیو گے اسحاق؟ اگر میں نہیں تو پھر اسے تم پیو۔ اسحاق پاشا اس شوربے کی پلیٹ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کے قریب لا کر وہیں روک دیتے ہیں۔ شہزادے بایزید ان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسحاق پاشا ہمارے سلطان کا حکم ہے، اسے پیئے۔ سلطان اس پر کہتے ہیں اسحاق پاشا یہ شوربہ نہیں پیے گا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں حسین آغا بھی سلیم آغا کو لے کر اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اسحاق پاشا کی حالت اور خراب سی ہو جاتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ نہیں پیئیں گے، اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سلطان کے چہرے پر غصہ بڑھ جاتا ہے۔ اسحاق پاشا پلیٹ کو میز پر رکھنے کے بعد سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان میرے بات سنیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں بیٹھو ادھر نیچے بیٹھو۔ سلطان میز پر زور سے مکہ مارنے کے بعد غصے کے ساتھ اسحاق پاشا سے کہتے ہیں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اسحاق؟ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اس کے بعد ہم وہی خیال دیکھتے ہیں جب محمود پاشا اور حسین آغا کھانے کے میز پر بیٹھے تھے تو محمود پاشا نے اسحاق پاشا کو پھنسانے کے لیے حسین آغا سے یہ ترتیب چلوائی۔ سلطان اسحاق پاشا سے کہتے ہیں ایسا کام کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جس عہدے پر تم ہو وہ مہر تمہیں ملی، کیا اس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو اسحاق؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پاشا کافی گھبرا جاتے ہیں اور وہ اپنے شہزادے کے لیے کافی پریشان ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے کہتے ہیں میرے شہزادے۔ سلطان ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے غصے کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم مہم پر ہیں، ہم لشکرگاہ میں ہیں، جب کافر ایک کے بعد ایک سازشیں کر رہا ہے تو تم کیا اپنے مستقبل محفوظ کرنے کی فکر میں پڑ گئے ہو؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں ہرگز نہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید تم بدل گئے، مجھے لگا کہ تم اپنی پرانی عادتوں اور اپنی سیاسی خواہشات سے پاک ہو گئے ہو، جب طاقت اور اختیار تمہارے ہاتھ میں آیا تو تم بھی دھوکہ کھا گئے اسحاق۔ میں نے اپنی ریاست کو نقصان نہ پہنچنے کے لیے جاندارلی خلیل پاشا کو مار دیا، میں نے اپنے لالا کو مار دیا اسحاق۔ جاندارلی یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو اوغوز کی حفاظت فرما، اس کی ریاست کو زوال نہ آنے دے تاکہ دین، ریاست، ملک اور قوم سلامت رہے۔ دنیا میں نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کر دی، میں نے اپنے لالا کو مار دیا، تو تم کون ہوتے ہو اسحاق
اس کے بعد سلطان اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے اس کی گردن پر تان لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادے بایزید التجائی لہجے کے ساتھ کہتے ہیں، میرے سلطان ایسا مت کیجیے، آپ جاندارلی کے شاگرد ہیں، آپ اپنے لالا کو یاد کرتے ہیں، میرے لالا کو مت ماریے، انہوں نے غلطی کی میں جانتا ہوں، لیکن میرے لالا کو مجھے بخش دیں، وہی تکلیف دوبارہ مت دیں، شہزادے کے طور پر نہیں بیٹے کے طور پر التجا کرتا ہوں، بابا بابا میرے لالا کو مت ماریں، بابا ایسا مت کریں۔ یہ سننے کے بعد سلطان کافی غصے کے ساتھ اپنی تلوار کو شہزادے بایزید کے پاس تھماتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادے بایزید شرمندگی ہونے کے بعد وہیں قدموں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بایزید ان کی جانب بڑھتے ہوئے ان سے کہتے ہیں، میرے لالا، اور اس کے بعد ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔